آج سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ تمام نون لیگ پر، پیپلز پارٹی پر، جمعیت پر اور جتنے لوگ عمران خان کے مخالفین ہیں ان پر یہ فیصلہ بہت بھاری ہے، اور آج دھواں اٹھ رہا ہے۔ کہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ الیکشن کی جتنی کوریج ہوگی انشاءاللہ نیا پاکستان ٹیم کی کوشش ہوگی آپ کو ہر شہر سے ہم کوریج دیں، جس طرح ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کاغذات کے حوالے سے، اس طرح الیکشن کمپین کے حوالے سے بھی اپڈیٹ دیں گے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین کے بعد معصوم بھی قرار دے دیا ہے۔ جو لوگ عمران خان پہ فتوے لگاتے تھے، جو لوگ عمران خان پہ الزام لگاتے تھے، آج ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ وہ پریشان ہیں، وہ حیران ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں اب ہم کیا بیانیہ لے کر جائیں۔ اب وہ بات کریں گے کہ عمران خان کو پہلے وہ لاڈلا کہتے تھے، اب وہ کہیں گے کہ عمران خان معصوم ہے۔ اب اس طرح کے بیانات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو اس کیس کے حوالے سے پہلے بتاتا ہوں یہ کیس تھا کیا۔ بہت سے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن دوبارہ سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کو جب لاہور زمان پاک سے گرفتار کیا گیا تھا تو عمران خان کو توشہانہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ توشہانہ کیس کی جس طرح سماعت ملتوی ہوتی تھی، جس طرح اس کیس کو لٹکایا گیا، جس طرح جج ہمایوں دلاور نے تو پہلے بڑی جلدی میں فیصلہ سنایا، اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں گیا، جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں گیا، تو اس کیس کو لٹکایا گیا اور آخرکار عمران خان کی اس کیس میں ضمانت ہوئی۔ پتہ چلا کہ عمران خان بے قصور ہیں اور عمران خان کی توشہانہ کیس میں ضمانت ہو گئی۔ عمران خان صاحب اس وقت تک اٹک جیل میں تھے۔ عمران خان کو اٹک جیل سے ہی سائفر کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور آج عدالت نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ سائفر کچھ بھی نہیں، عمران خان کو کوئی قصور نہیں۔ عمران خان نے جو کہا سچ کہا تھا، سائفر آیا تھا۔ پہلے تو یہ کہتے تھے سائفر آیا نہیں، عمران خان پیپر لہرا رہا ہے، لیکن جب عمران خان گرفتار ہوئے تو یہ کہنے لگے کہ عمران خان نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، عمران خان نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یہ ان کی حرکات تھی۔ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا، لیکن آج ایک لمبے عرصے کے بعد سپریم کورٹ کو یہ پتہ چلا کہ عمران خان بے قصور ہیں، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو معصوم قرار دے دیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان جو اتنی دیر اس کیس میں جیل کے اندر رہے، جیل کی سختیاں برداشت کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس طرح کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جائے، اس کو جیل میں پھینکا جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے، جیل کی سختیاں وہ برداشت کرے اور بعد میں پتہ چلے وہ معصوم ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیس کی انکوائری جلدی سے جلدی ہونی چاہیے، بلکہ کیس کا فیصلہ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ ہائی کورٹ پہ بھی عمل درآمد ہوگا، اور جو جج ابو الحسنات صاحب ہیں وہ بھی اب سوچیں گے اب میں کیا کروں، جن کو انصاف دینے کی بہت جلدی تھی۔ جس طرح آج صدیق جان نے کہا کہ آج سائفر شیر افضل مروت ہو گیا ہے، یعنی آج سائفر کیس بڑھ گیا ہے۔ آج عمران خان معصوم ہو چکے ہیں۔ آج عمران خان کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے معصوم قرار دے دیا ہے، اور آج جو معصوم لفظ ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا مرشد معصوم ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا وزیر اعظم معصوم ہے، لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان معصوم ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ آج میاں والی میں عمران خان کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، جب سکروٹنی کا عمل ہوگا، جب کاغذات منظور ہوئے تو پتہ چلے گا۔ لیکن آج میاں والی میں عمران خان کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں۔ میاں والی سے پوچھنا چاہتا ہوں، میاں والی کیا تیار ہو؟ عمران خان صاحب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آج اگر اس جگہ پر ہوں، میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب عمران خان کہتے تھے کہ آج اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میاں والی کے لوگوں کی وجہ سے ہوں، اور میاں والی کے لوگ عمران خان سے جس طرح محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کی محبت کے لیے الفاظ نہیں ہیں جس طرح میاں والی کی عمران خان سے محبت ہے۔ عمران خان صاحب کے کاغذات اگر منظور ہو جاتے ہیں اور عمران خان کی پارٹی
الیکشن جیت جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان وہ شخص ہوں گے جو جیل میں بیٹھ کر وزیر اعظم بنیں گے، جو جیل میں بیٹھ کر وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ میاں ولی کے منظور ہو گئے ہیں، لاہور کے کل جمع کروائے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا لاہور کے کاغذات بھی منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیا لاہور کے کاغذات جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بہت سے اہم رہنما ہیں جن کے کاغذات آج جمع ہو گئے ہیں، جن میں چودھری پرویز لاہی، جن میں میجر طاہر صادق، جن میں وزیر آباد سے احمد چٹھا اور بہت سے نام ہیں جن کے کاغذات آج جمع ہو گئے ہیں۔ اور اب دیکھا جائے گا الیکشن کا میدان سجتا ہے، کون سے امیدوار سامنے آتے ہیں، کن کے کاغذات منظور ہوتے ہیں، کس کی اہلیہ کے منظور ہوتے ہیں، کس کی بیٹی کے منظور ہوتے ہیں، اور کون کون امیدوار سامنے آتے ہیں۔ جب میدان لگے گا 8 فروری کو ووٹیں پڑیں گی تو پتہ چلے گا کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ابھی فی الحال پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندیاں تھیں، جس طرح کاغذات چھینے گے وہ آپ نے دیکھا، لیکن آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے نے بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ آج نون لیگ کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک۔ آج جمعے کا دن جو ہے وہ گزر چکا ہے، رات کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ سے ان کو جمعہ مبارک کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر جمعہ ان پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری والے دن عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ آج شیر افضل مروت نے پنجاب میں وزیر آباد میں اپنا پہلا کنونشن کرنا تھا۔ وزیر آباد کا ایک گاؤں ہے جہاں شیر افضل مروت نے پہنچنا تھا اور وہاں جا کر کنونشن کرنا تھا۔ اس گاؤں کو چھونی کی شکل دے دی گئی۔ گاؤں کے چاروں طرف پولیس، گاؤں کی انٹری پہ پولیس، احمد نگر روڈ ہے وہاں پہ گاؤں آتا ہے، ہر طرف پولیس۔ وزیر آباد میں آج اتنی پولیس تھی، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، نارووال سے پولیس بلائی گئی، سیالکوٹ سے پولیس بلائی گئی، حافظ آباد سے پولیس بلائی گئی، گجرانوالہ سے پولیس بلائی گئی، گجرات سے پولیس بلائی گئی۔ ایک کنونشن تھا، کرنے دیتے، اور ایک گاؤں میں کنونشن تھا، گاؤں کے ایک ڈیرے پہ کنونشن تھا، وہاں تقریباً شرکت ان گاؤں والوں نے کرنی تھی، لیکن یہ اتنا ڈر چکے ہیں کہ پورے پنجاب کی میں کہنا چاہوں گا پولیس انہوں نے وزیر آباد میں تعینات کر دی کہ شیر افضل مروت نہ پہنچے اور کنونشن نہ ہو۔ جنہوں نے کنونشن کروانا تھا رات کی تاریکی میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتنا یہ ڈر چکے ہیں، اتنی بکھلاہٹ ہے۔ آج پنجاب سے کنونشن کا آغاز ہونا تھا، لیکن جس طرح پولیس کی ایک باری نفری تھی، لوگ باہر نہیں آئے کیونکہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے الیکشن والے دن فیصلہ کرنا ہے کہ لوگ ووٹ کس کو دیں گے۔ وزیر آباد میں کنونشن ہونا تھا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی بات ہے کہ وزیر آباد میں احمد چٹھا کے، فیاض چٹھا کے، احمد چٹھا کی وائف کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں۔ کس کے منظور ہوتے ہیں، یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں شیر افضل مروت نے کامیاب کنونشن کیے، اس کے بعد پنجاب کی باری تھی، لیکن آج پنجاب میں جس طرح پولیس آئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب میں یہ کسی بھی صورت کنونشن نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اگر کنونشن ہوتے ہیں تو پنجاب یہ ثابت کرے گا کہ پنجاب کس طرح عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان نے جب لانگ مارچ کا آغاز لاہور سے کیا تھا اور وایا جی ٹی روڈ وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، تو جس طرح ان کا استقبال ہوا، جس طرح مرید کے میں، کاموکی میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں ان کا استقبال ہوا، وہ آپ نے دیکھا۔ وزیر آباد میں عمران خان کو گولیاں لگ گئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے الیکشن کس طرف جاتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کون کون سے امیدوار سامنے آتے ہیں، کون کون سے امیدوار گرفتار ہو جاتے ہیں، کس کے کاغذات منظور ہوتے ہیں، کس کے نہیں ہوتے۔ آج کا ولاگ یہ تھا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔